بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بیعت کو دین کا حصہ سمجھا جاتا ہے، وہ 272 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یزید کی بیعت کیوں کر بیٹھے؟ کیا یزید واقعاً ایسا تھا جیسا آج کچھ لوگ بیان کرتے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں خود صحابہ رضی اللہ عنہم کے الفاظ۔ ہم آپ کے سامنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور خیر القرون کے بعض لوگوں کے اقوال بیان کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے یزید ابن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اور بلا شبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید ان کے صالح افراد خانہ میں سے ہے۔ نمبر 2، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، بے شک ہم نے اس شخص یزید سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے۔ یہاں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بایعنا واحد متکلم کے بجائے جمع متکلم کا صیغہ استعمال فرمایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی بیعت کی تھی۔ جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یزید کی بیعت کی تھی ان کی تعداد 272 ہے۔ ان تمام مسلمانوں سے یہ سوال ہے جو یزید کو شرابی، کبابی، فاسق و فاجر اور بے نمازی کہتے ہیں اور اسی طرح کے دیگر کئی جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ان لوگوں کی ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بارے میں کیا رائے ہے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی؟ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں 2 عشرہ مبشرہ میں سے 14 اصحاب بیعت رضوان میں سے 18 اصحاب بدر میں سے 5 ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، جن کی کل تعداد 272 ہے۔ تو کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک ایسے آدمی کی بیعت کر لی تھی جو ان برائیوں میں ملوث تھا؟ اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے سوچ سمجھ کر یزید کے بارے میں اپنی زبان کو استعمال کرے کہ وہ ایسے تھا یا ویسے تھا۔ اگر آپ نے اس کو شرابی، کبابی یا فاسق و فاجر کہا تو گویا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نامزد کیے ہوئے امیر کو برا بھلا کہا۔ نمبر 3، جو لوگ یزید کو گالی دیتے ہیں ان لوگوں کی سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ان کی تعریف کر رہے ہیں، انہی کو یزید کی بیعت توڑنے کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اس پر عبداللہ بن وطیع نے کہا، حضرت آپ اس کی بیعت کیوں نہیں توڑتے جبکہ یزید شراب پیتا ہے اور نماز کا تارک ہے اور کتاب اللہ کے احکام کو توڑتا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے محمد بن الحنفیہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو کچھ کہتے ہوں وہ باتیں میں تو یزید میں نہیں دیکھتا، میں اس کے پاس گیا اور کئی روز تک اس کے ہاں میں نے قیام کیا ہے، مگر میں نے اس کو نماز کی پابندی کرنے والا، نیکی کا متلاشی، سیل فقیر سے گفتگو کرنے والا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر پابندی سے عمل کرنے والا دیکھا ہے۔ نمبر 4، حضرت زین العابدین رحمہ اللہ کے الفاظ بھی یزید کی پوزیشن کو واضح کرتے ہیں، جن میں انہوں نے کہا ہے، اللہ امیر المؤمنین کو احسن جزا عطا فرمائے، یعنی اللہ امیر المؤمنین یزید پر رحمت بھیجے اور انہیں نیک جزا عطا فرمائے۔ کیا حضرت زین العابدین رحمہ اللہ جیسا عظیم متقی اور پرہیزگار شخص کسی شرابی و زانی کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے جن کا سارا خاندان جس کے ہاتھوں لٹ چکا ہو وہ گواہی دے رہا ہو کہ یزید پر اللہ کی رحمت ہو؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ آج کل کے بعض مولانا حضرات کو اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ہمارا مقصد یزید کا دفاع نہیں ہے بلکہ ہمارا مقصد ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا دفاع ہے جن کے ایمان کی گواہی رب کائنات نے دی ہے۔ پوری امت مسلمہ اور ہر خاص و عام سوائے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے یزید کی بیعت میں داخل ہو گئے تھے،
جہاں تک حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سوال ہے تو ان کے فضل و مرتبہ کا کوئی بھی مومن انکار نہیں کر سکتا، جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے جس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ میرے دو خوشبودار پھول ہیں۔ البتہ یزید کے خلاف ان کا اقدام ان کی اجتہادی غلطی تھی جس پر وہ بھی قصوروار نہیں تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بلا شبہ مظلوم شہید ہوئے، جس طرح اور بہت سے صالحین کو ظلم و قہر کے ہاتھوں جام شہادت نوش کرنا پڑا ہے، لیکن یہ بھی ملحوظ رہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل کسی حال میں بھی ان انبیاء علیہ السلام کے قتل سے زیادہ گناہ و مصیبت نہیں جنہیں بنی اسرائیل قتل کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کا قتل بھی ان کے قتل سے زیادہ گناہ و حادث عظیم تھا، اور یہ تمام حوادث چاہے کتنے بھی دردناک کیوں نہ ہو ان پر بہرحال صبر کرنا چاہیے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے، اور اہل ایمان کا یہی شیوا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل گناہ عظیم تھا۔ جنہوں نے اس فعل کا ارتکاب کیا یا اس میں مدد کی یا اس سے خوش ہوئے وہ عتاب الہی کے سزاوار ہے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کو اس قدر مبالغہ آمیز اہمیت دینا بھی درست نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ان لوگوں کے قتل سے بڑھ کر نہیں جو ان سے افضل تھے، مثلا انبیاء، مؤمنین اولین، شہداء یمامہ، شہداء احد، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما وغیرہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قاتل تو آپ کو کافر و مرتد سمجھتے تھے کہ آپ کا قتل عظیم ترین عبادت ہے، نعوذ باللہ، برخلاف قتل حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے کہ ان کے قاتل انہیں ایسا نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ جو لوگ یہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ اس دن آسمان سے خون برسا تھا جبکہ کبھی کسی کے قتل پر ایسا نہیں ہوا، یا یہ کہ آسمان پر سرخی چھا گئی تھی، یا یہ کہ اس دن ہر پتھر کے نیچے تازہ خون موجود ملتا تھا، یہ سب بالکل جھوٹ اور خرافات ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو بلا شبہ اسی طرح مظلوم شہید ہوئے جس طرح اور بہت سے صالحین ظالم و قاہر کے ہاتھوں جام شہادت پی چکے تھے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایک شیعی عالم کی کتاب منہاج الکرامہ فی معرفت الامامہ کے جواب میں اپنی گراں قدر تصنیف منہاج الاعتدال فی نقد کلام اہل الرفض والضلال تحریر فرمائی، جو لوگوں میں منہاج السنہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس کے جزء ثانی کے 20 صفحات میں صفحہ 237 تا 256 آپ نے اس موضوع پر طویل بحث کی۔ نیز مجموع فتاویٰ کے اجزاء 3، 4، 25، 27 اور اس کے علاوہ بھی بعض اجزاء میں اور بعض دوسری تصنیفات میں بھی اس موضوع پر مختصر و مطول بحثیں موجود ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دریائے فرات کے قریب کربلا میں شہید کیے گئے اور ان کا جسم کربلا ہی میں دفن کیا گیا اور ان کا سر عبید اللہ بن زیاد کے پاس کوفہ لے جایا گیا، جیسا کہ امام بخاری وغیرہ ائمہ کرام نے روایت کی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت کا شرف عطا کیا۔ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ اگرچہ امت کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، لیکن خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حق میں ہرگز مصیبت نہیں، بلکہ شہادت عزت اور علو منزلت ہے۔ یہ سعادت بغیر مصائب و محن میں پڑے حاصل نہیں ہو سکتے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے پیش رو شہداء کرام کا نمونہ پیش کیا، اور کیوں نہ ہو وہ اور ان کے بھائی نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرداران شباب اہل الجنہ جو ٹھہرے اور جن کی پرورش گہوار اسلام میں ہوئی، امن و امان کی گود میں پلے اور ہولناک مصائب سے دور رہے کہ جن طوفانوں میں ان کے اہل بیت مردانہ وار تیرتے پھرتے تھے۔ اس لیے شہداء خوش بخت کے اعلیٰ درجات تک پہنچنے کے لیے انہیں کٹھن مرحلے سے گزرنا ضروری تھا۔
چنانچہ دونوں گزر گئے، ایک کو زہر دیا گیا اور دوسرے کو قتل و شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو شہادت کا شرف عطا کیا، جو ان دونوں کی کرامت و بلند درجات کا موجب ہوا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یوم عاشورہ کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کا عظیم رتبہ عطا کیا، اور یہ شہادت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاندان کی کوئی پہلی شہادت نہ تھی۔ وہ اس راہ پر چلنے کے ہمیشہ خواہشمند رہے۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔